تیرا میرا ایمان تجھے یہ کالی کملی والے پر پورے 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ درود شریف نہ پڑھوا سکا، وہ تیرا میرا ایمان قیامت کے دن تجھے مجھے کہا حضور کی زیارت نصیب کروا دے گا۔ چلے گئے منور مٹی کے نیچے، حضور کی بغلوں میں جا کے سو گئے۔ روزہ انور میں حضور کے پہلوں میں جگہ ملی۔ رب اکبر کی قسم، جنہوں نے جان سے زیادہ پیار ایمان سے کیا تھا۔ جب یہ سردار مدینے سے نکلے، یرموک کی لڑائی ملک شام میں ہو رہی تھی، 3 لاکھ عیسائیوں کا لشکر، 30,000 صحابہ مقابلے میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ 400 عرب کے سردار ملک شام میں یرموک کی لڑائی میں پہنچ گئے۔ 30,000 صحابہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد بنا ہوا ہے، اور فوج کو سنبھالنے والا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رومیوں کے سردار، رومیوں کے لشکر کے اندر 3 لاکھ رومی، 3 لاکھ عیسائی، 60,000 عرب کے لوگ عیسائی۔ رومیوں کے سردار جبلہ نے اعلان کر دیا کہ آج جو کل لڑائی ہوگی عرب والوں سے، ان میں عرب والوں کے ساتھ عرب والے لڑیں۔ اللہ اکبر، ان 30,000 صحابہ سے لڑنے کے لیے 60,000 عرب میدان میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، فوج کا دستہ سنبھالنے کے لیے کمانڈر چیف بتا کتنے فوجی ساتھ لے کے جائے گا؟ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے 30 آدمی ساتھ دے دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے 30 کے پاس ایمان اتنا مضبوط ہے 60,000 میں فتح پا کے آ جائے گا۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے اے خالد 60 آدمی لے جا، 30 کم ہے۔ حضرت ابو سفیان کا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا، فرمایا دور جاہلیت میں تو دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتا تھا، اب اسلام لانے کے بعد تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، تجھے آدمیوں کی طاقت پہ ناز ہے، کملی والے کی صداقت پہ ناز نہیں۔ 30 لے کے جاؤں گا۔ حضرت عبیدہ کہنے لگے ٹھیک ہے 30 لے جا۔ کس کو لے کے جائے گا؟ ابو عبیدہ جن کو کہوں گا بھیجو گے کہاں؟ کن کو؟ کہ ایسے لوگ لے کے جاؤں گا اگر وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا ہے۔ کس کو لے کے جائے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سب سے پہلا آدمی مانگا اینا فضل ابن عباس، نبی کے چاچے کا بیٹا۔ اللہ اکبر، حضرت عباس کا بیٹا فضل اٹھ کہاں ہے؟ حضرت فضل کھڑے ہو گئے، دوسرا اعلان کیا حضرت ابو بکر کا بیٹا مانگا اینا عبد الرحمن بن ابو بکر، تیسرا حضرت عمر کا بیٹا مانگا اینا عبداللہ بن عمر، چوتھا میرے عزیزو رافع بن عمیر عطائی مانگا۔ بنو عدی قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، لیکن جب کلمہ پڑھا حضور کے قدموں میں آیا، اللہ پاک نے اس ڈاکو کے ہاتھ میں کمال دے دیا۔ جب وہ مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے آنکھ میں آنسو لے کے آتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتا ہے۔ اینا عبادہ بن ثابت، اینا زوار ابن ازور، جس نے کسی جنگ کے اندر کبھی زرہ پہن کے نہیں لڑا ہے۔ اٹھو وہی یا ابو عبیدہ، میرا خالد دشمنوں میں پھنس گیا، اٹھ اس کی مدد کر۔ آپ نے 3,000 کا لشکر لیا، چلو خالد کی مدد کرنے کے لیے جانا ہے۔ جب لشکر تیار ہو کے روانہ ہوا، ایک مسافر اونٹ پر سوار ہو کے لشکر کے آگے سے گزرا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ لیکن اس سوار نے کچھ نہ سنی اور اپنی سواری کو ایڑ لگائی، کہا میں امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، کہاں جا رہا ہے؟ رک گئے، کہا کون ہے؟ مرد کی آواز نہ آئی، عورت کی آواز آئی، کہنے لگی میں ام تمیم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہوں، میرا شوہر دشمنوں میں پھنس گیا، میں اس کی مدد کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا تو کیا مدد کرے گی؟ اپنی چادر میں سے یوں کر کے ٹوپی نکالی، کہنے لگی میرا خالد ٹوپی گھر بھول گیا ہے۔
اللہ کی قسم جب ٹوپی پہن کے جاتا تھا کبھی کسی میدان میں ناکام ہو کے نہیں آتا, کبھی دشمن کے شکنجے میں پھنستا نہیں. آج ٹوپی گھر بھول گیا, دشمن میں شکنجے میں پھنس گیا. ابو عبیدہ کہنے لگے تیری سواری تیز ہے, جا تو ہمارے سے پہلے پہنچ جائے گی. یہ چلتی چلتی میدان میں پہنچی. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے مجھے پتہ نہ چلا, میں نے پہاڑوں کے دامن میں ایک سوار آتے دیکھا جو تلوار چلاتا ہے, کافروں کے سر کاٹتے ہوئے میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا خالد. میں نے کہا کون ہے؟ کہا پہچانتا نہیں, میں تیری بیوی ام طبیب ہوں. تو کیا لینے آ گئی؟ کپڑے میں سے یوں بغل میں سے ٹوپی نکال کے پھینکی. اے خالد تو اپنی ٹوپی گھر بھول آیا تھا. حضرت خالد نے لوہے کا ٹوپا اتارا, ٹوپی اپنے سر پہ رکھی, دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑنا شروع کیا. شام تک 5000 کافروں کو زمین پر لٹا دیا. لوگ کہنے لگے کافر, لوگ کہنے لگے خالد طاقت کہاں سے آ گئی؟ لوہے کا ٹوپا اتارا, پھر یہ کپڑے کی ٹوپی اتار کر یوں کر کے پھاڑ دی. 9 بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے دکھائے. فرمایا او لوگوں, حجۃ الوداع کے موقع پر جب کملی والے نے آخری حج کر کے سر کے بال بڑھوائے تھے, آدھے بال سارے صحابہ میں تقسیم کر دیے, آدھے بال ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے. جلوے پیشانی کے بال تھے, میرے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر ملت سماجت کر پیشانی کے بال لے لیے. اسے ٹوپی کپڑے کی ٹوپی میں سلوا لیا. جس میدان میں جاتا ہوں اللہ کی قسم فاتح بل کے آتا ہوں. تم یہ نہ سمجھو خالد کی طاقت کا کمال ہے, خالد کی طاقت کا کمال نہیں بلکہ محمد کے بالوں کا کمال ہے.